میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکہ مکرمہ میں مومنین کو مشرکین شب و روز طرح طرح کی ایذائیں دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بہت تکلیفیں دی جاتی تھی، بہت تکلیفیں دی جاتی تھی۔ تو رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے ہجرت کا حکم ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت فرما جائیں۔ تو صحابہ نے کیا کہا اور اس پر اللہ نے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکے میں ہمارا گھر ہے، ہماری تجارت ہے، مدینے میں تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، نہ گھر ہے نہ روزی روٹی کا کوئی انتظام ہے، تو وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟ توجہ چاہوں گا، وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟ تو اس کے جواب میں میرے مولا نے فرمایا، اور کیا فرمایا سنیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا جانوروں کو، چونٹی کو دیکھ لیجئے، ایسے اڑنے والوں کو دیکھ لیجئے، یا جتنے بھی، اب اللہ مثال دے رہا ہے، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے۔ آپ نے کسی چڑیا کے گھونسلے کے اندر دیکھا ہو کہ اگلے دن کے دانے اس کے اندر موجود ہوں؟ نہیں۔ آپ نے کسی چونٹی کا گھر دیکھا ہے کہ اس کے اندر اگلے دن کا اسٹاک موجود ہے؟ نہیں۔ تو زمین پر ایسے بہت چلنے والے ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ یرزقها، اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وہی روزی عطا فرمائے گا۔ یعنی تم یہ سوچ رہے ہو کہ کل وہاں جا کر کیا کرو گے، تو ذرا تم دیکھو، ایسے بھی زمین پر کیڑے ہیں، ایسے بھی زمین پر مخلوق ہے جو کل کا رزق اپنے ساتھ نہیں اٹھائے رکھتے، لیکن اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے۔ تو جس طرح اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے، ویسے تمہیں بھی اللہ عز و جل روزی عطا فرمائے گا۔ اس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد کے ذریعے وضاحت فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالی پر کما حق کہو، یعنی جیسا کہ اس کا حق ہے، اس پر بھروسہ کرو، تو وہ تمہیں ایسی روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ صبح بھوکے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور وضاحت کر دوں، اس سے آپ قطعی طور پر یہ نہ سوچیں کہ اب کاروبار کرنا چھوڑ دو، مسجد کے گوشے میں بیٹھ جاؤ، نہیں، روزی تلاش کرو، روزی کے لیے نکلو۔ کہ اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ روزی کے لیے نکلنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے روزی تلاش کرو، روزی کے لیے گھر سے نکلو، محنت و مشقت کرو، لیکن یہ مت سوچنا کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اللہ نے جب روزی کا ذمہ لے لیا ہے تو وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اب روزی کا پہلا دروازہ، چونکہ مجھے ایک لمبے سفر پر نکلنا ہے، اور پھر اس کی مزید آیتیں میں انشاءاللہ العظیم آپ کو آئندہ اجتماع میں پیش کروں گا، اللہ کی شان رزاقیت کے سلسلے میں، اور پھر دوسرے دروازے کا تذکرہ کروں گا۔ اب پہلا دروازہ، قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے، اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا۔ یہ پہلا دروازہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پہلا دروازہ کون سا ہے؟ اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیجئے؟
نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی پابند رہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پابند تھے ہی، لیکن اس پیرائے میں جو ماں باپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں، ان ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کے پابند ہوں. ایسا نہیں کہ بیٹے سے کہ بیٹا جا نماز پڑھنے کے لیے میں سو رہا ہوں، نہیں، خود بھی نماز کے پابند رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، حکم دیں. اب اس کے عوض میں اللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا نسألک رزقا. اللہ فرماتا ہے اس پر نہیں سوال کرتے ہم آپ سے روزی کا. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ آپ اگر نماز پڑھو گے تو میں آپ سے سوال نہیں کرتا کہ مجھے روزی دو، مجھے روزی نہیں چاہیے، میں تو کھانے پینے سے پاک ہوں، مجھے روزی کی کیا ضرورت، میں تو خود رزاق ہوں. اگر نماز کا حکم دے رہا ہوں آپ کو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں اور خود بھی پابند رہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے ہم روزی مانگ رہے، نہیں، نحنو نرزقک. اور یہ نرزقک اور پھر اس کے آگے نحنو، ایک تو جمع کا صیغہ پھر نحنو ساتھ میں، اتنی تاکید اس میں جمع ہو گئی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے بلکہ ہم ہی روزی دیتے ہیں. روزی دی نہیں فرمایا، فعل مضارع ہے. نرزقک، ہم ہی دیتے ہیں، ہم ہی دیتے رہیں گے، ہم ہی دیتے ہیں اور ہم ہی دیتے رہیں گے. پتہ چلا اگر کوئی شخص خود بھی نماز کا پابند رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے اور انہیں پابند بنائے تو اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے. اس نے جب کہہ دیا کہ نحنو نرزقک تو ضرور وہ ہمیں روزی عطا فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. آج دھندے میں مصروف ہو کر آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، کسٹمر چلا جائے گا، نماز چلی جائے فکر نہیں. نماز چلی جائے اس کی فکر نہیں. آدمی سمجھتا ہے یہ کسٹمر. تو اللہ نے پہلے، میں نے چونکہ یہ آیات ابتدا میں جو آپ کے سامنے پیش کی نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ میں بتا دوں اور آپ کو سمجھا دوں کہ روزی کسٹمر دینے والا نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے. روزی اللہ دینے والا ہے. کسٹمر کیا روزی دے گا؟ وہ خود کڑکائے، آپ کو کیا دے گا؟ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور اس نے جب کہہ دیا کہ اگر تم نماز پر قائم رہے اور اپنے اہل و عیال کو تم نے نماز کا حکم دیا، ہم روزی دیں گے، خدا کی قسم مل کر رہے گی. یہ اس کا وعدہ حق ہے. اور جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ حکم آیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 مہینے تک مولا علی اور خاتون جنت کو فجر کی نماز کے لیے جگانے تشریف لے جاتے تھے. یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے تک. آج میرے لال کی نیند خراب ہو جائے گی، جانے دو نماز جاتی ہے تو. اور ہم اس کی محبت میں اس کی نماز کو ضائع کرنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود تو نماز کے پابند بنے رہتے ہیں، اہل و عیال کو حکم نہیں دیتے نماز کا، لیکن اس کنڈیشن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رزق کی فراوانی فرمائے اور روزی تمہیں بے پناہ عطا فرمائے تو خود ہی نماز کا پابند نہیں رہنا، خود بھی نماز کے پابند رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. اگر تم یہ کرو گے تو یہ رزق کا دروازہ تمہارے لیے اللہ کھول دے گا. اور مولا نے فرما دیا کہ جب میں ہی روزی دینے والا ہوں تو اب میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی عطا فرمائیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم یہ کہتے ہیں فلاں نے ہماری روزی باندھ دی، کسی کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کام نہیں چلتا،
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب روزی دینے والا اللہ ہے اور اس نے یہ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، تو جب اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے زیادہ دینا یا تنگ کرنا، تو میں آپ سے ایک چیز عرض کر دوں، ہزار کوئی کوشش کر لے آپ کے رزق کے دروازے کو بند کرنے کا، لیکن کسی کے بند کرنے سے روزی آپ کی بند نہیں ہو سکتی۔ مولا اگر کسی کو دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس کی روزی بند نہیں کر سکتی، اور وہ دینا نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر کے بھی اس کے لیے کوئی روزی کا دروازہ کھول نہیں سکتی، اس لیے کہ اس نے پہلے ہی بتا دیا روزی دینے والا میں ہوں، اور مجھے معلوم ہے کس کو کتنی دینی ہے، یہ اللہ جانتا ہے وہ کہاں دینی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ اکبر، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کہاں پر موجود ہے، جو جہاں موجود ہے میرا مولا وہاں تک اس کا رزق اسے پہنچا بھی دیتا ہے۔ مچھلی کو سمندر کے اندر پہنچ جاتا ہے رزق، کون پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج رزق کا پہلا دروازہ جس پر انشاءاللہ العظیم آپ کو عمل کرنا ہے، اور وہ پہلا دروازہ یہ ہے خود بھی نماز پر قائم رہیں۔ قائم سے مراد یہ نہیں ہے کہ 4 وقت کی تو حضرت پڑھتا ہوں بس فجر نہیں پڑھ پاتا، اس کو قائم رہنا نہیں کہتے، جمع رہنا نہیں کرتے، بلکہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ اگر یہ کوئی کرتا ہے تو پھر میرے مولا نے فرما دیا نحن نرزقک، ہم اس کو روزی عطا فرمائیں گے۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی رزق میں فراوانی عطا فرمائے اور اس کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اس کی غریبی کو دور فرمائے، تو آج اس پہلے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرو۔ آج کے بعد 5 وقت کی نماز آپ کو پابندی سے پڑھنی ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جب یہ کریں گے میرا مولا ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے، آپ کو، سب کو قرآن اور احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سلسلہ آج میں نے شروع کیا ہے، تقریباً رزق کے کئی دروازے ہیں، میں انشاءاللہ قرآن و احادیث کی روشنی میں ان سارے دروازوں کا مختصر ذکر کروں گا اور اس کی فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس وقت میں نماز کی فضیلت پر کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ نماز ہی کے ذریعے آپ کا بھی پیٹ بھرے گا، آپ کے بچوں کا بھی پیٹ بھرے گا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل نماز کے ہیں جس پر آپ گفتگو سن چکے ہیں، لیکن اس کے بعد کے جو دروازوں کا تذکرہ آئے گا ان دروازوں کے بارے میں بھی آپ سنیے گا، اور اس کے اندر اپنی معلومات پہ اضافے کے ساتھ سننا ہی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ بس آخری بات عرض کر دوں، رزق دینے والا کون ہے؟ بولیے اللہ۔ ایک دروازہ حضور کا بتایا رب نے فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ رزق خدا کا، بانٹتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ میں تنگی کے زمانے میں ایک شعر پڑھا کرتا تھا اور اب بھی پڑھتا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں امام عشق و محبت کا یہ شعر، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ سرکار سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو،
آقا کے صدقے میں اللہ عز و جل ساری نعمتیں عطا فرمائے گا. رزق خدا کا ہے اور بانٹنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے.